حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پر دادا جان ہیں جن کو ہاشم کہا جاتا ہے، انہی کی نسبت سے ہاشمی اور انہی کی نسبت سے اس خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ ان کا اصل نام عمر بن عبد مناف ہے۔ ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے فی سبیل اللہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور بیرون ممالک میں بھی جا کر یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے ملکوں میں یہ گئے ہیں تجارت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب شہر مکہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا، جب قحط پڑا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر کے اندر قحط پڑ چکا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال تجارت اکٹھا کیا، اور سارا مال تجارت اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، یعنی فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا۔ بیرون ممالک میں یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، اور انہوں نے ہی مکہ کے رہنے والوں کو یہ ذہن دیا تھا کہ صرف یہاں پر رہ کر ہی تجارت نہ کرو، بلکہ آؤٹ آف کنٹری یعنی دوسرے ممالک میں جا کر بھی تجارت کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر جا کر تجارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ فلسطین گئے ہوئے تھے تجارت کی نیت سے، وہاں پر ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور بیت المقدس کے اندر ان کی قبر انور بنائی گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جب حضور پہنچے ہیں بیت المقدس، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پر دادا جان کی قبر انور پر بھی حاضری دی ہے۔ حضرت ہاشم جن کا نام عمر بن عبد مناف ہے، ان کے بیٹے اور حضور کے دادا جان جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، یہ حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف ہیں۔ ان کی جو زوجہ ہیں، یہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے پیکے آ گئی تھی، یعنی اپنے بیٹے کے نانکے ان کو لے کر آ گئی تھیں۔ بہرحال جب یہ جو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماتھے پر تھوڑے سے سفید بال تھے، تو اسی وجہ سے ان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد، شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، اور عظمت کا معنی ہوتا ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے عظمت اور بڑائی، تو ان کو یہ نام دیا گیا تھا شیبۃ الحمد، یعنی عظمت والا بوڑھا۔ اصل نام ان حضور کے دادا جان کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 7-8 سال ان کی عمر مبارک جب ہوئی، تو یہ بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، اور کشتی کیا کرتے تھے، اور ایسے تیر انداز تھے کہ یہ چیلنج کے ساتھ تیر چلایا کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے بتاؤ کہ تیر کہاں پر مارنا ہے، اور جہاں پر لوگ کہتے ہیں نا کہ تیر وہاں پر لگنا چاہیے، حضرت شیبۃ الحمد جو حضور کے دادا جان ہے وہاں پر ہی تیر لگایا کرتے تھے۔ بڑے زبردست قسم کے تیر انداز تھے چھوٹی سی عمر میں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بارگاہ کے ثناءخواں ہیں، ان کے والد ہیں، ان کا نام ہے ثابت۔ انہوں نے جب حضور کے یہ دادا جان جناب شیبۃ الحمد کو دیکھا نا کہ بڑا بچہ بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، اور بڑا ہی اچھا تیر انداز ہے، اور یہ خود حضرت شیبۃ الحمد اپنے آپ کو فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انا ابن الہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو جناب حضرت حسان کے والد جن کا نام ثابت ہے، یہ مکہ گئے، جب مکہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ہاشم کے بھائی جن کا نام ہے مطلب، یہ عبد مناف کی اولاد ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، جن میں ایک جناب حضرت ہاشم، دوسرے مطلب، تیسرے کا نام عبد شمس، اور چوتھے کا نام ہے نوفل۔ تو یہ اب مطلب جو ہیں یہ بھی چنانچہ چونکہ حضرت ہاشم کے بھائی ہیں، تو جناب ثابت جب وہاں پر پہنچے تو ان کو جا کر بتایا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا شیبۃ الحمد، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، اور بڑا تیر انداز ہے، اس کو ایسا کرو یہاں پر شہر مکہ میں لے آؤ،
آپ کے سامنے ہی پرورش پائے گا، بڑھے گا تو آپ کے سامنے رہے گا۔ چنانچہ جناب یہ جو مطلب تھے یہ شہر مکہ سے روانہ ہوئے اور شہر مدینہ پہنچے۔ یہ حضور کے دادا جان کا ننیال شہر مدینہ، پہلے اس کو اور نام دیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر پہنچے اور اپنی بھابی جان حضرت سلمہ، یہ حضور کی پر دادی جان ہے، ان سے جا کر بات کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے کر چلا جاؤں۔ تو بھابی جان کہنے لگی، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ سیانے بھی کہہ دیتے تھے نا کہ پتر تے دادکیاں دا ہی ہوندا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ نے لے کر جانا ہے لے جائیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے۔ جناب مطلب نے جلدی حضرت شیبۃ الحمد حضور کے دادا جان کو سواری پر بٹھایا اور سواری پر بٹھا کر شہر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر مکہ کے جب قریب پہنچے تو اس وقت یاد آیا، ہوئے ان کے تو کپڑے بھی نہیں میں نے لیے، کپڑے لینا بھی یاد نہیں رہے۔ اب سفر کر کے جو ہے وہ کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے اور کپڑے بھی انہوں نے پرانے پہنے ہوئے تھے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کسی نے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے اور میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، سردار کا بھتیجا، چودھری کا بھتیجا، اور حال اس کا کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ مطلب یہ ہے کون تو میں کہہ دوں گا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ تو پھر ان کا یہ جو عبد المطلب نام ایسا مشہور ہوا کہ جو اصل نام تھا شیبۃ الحمد وہی لوگ بھول گئے۔ حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد شہر مکہ کے اندر رہے، جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح کیا گیا۔ جن کا نکاح جن سے ہوا ہے ان کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز، یہ حضور کی دادی جان ہیں، جن کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے۔ حضور کی جو ساس ہیں ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، جو حضرت خدیجہ کی والدہ ہیں۔ حضور کی ساس لگی تو ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے۔ حضور کی سگی چچی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری اور چوتھے نمبر کی جو شہزادی ہیں ان کا نام بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ویسے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 نکاح کیے ہیں اور 6 نکاح فرمائے، ایک قول کے مطابق 10 بیٹے اور ایک قول کے مطابق آپ کے 13 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد یہ کعبے کے متولی ہیں اور انہوں نے ہی دوبارہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کی نشاندہی کی تھی، اور نشاندہی کروانے کے بعد دوبارہ کھدائی جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد نے کروائی ہے، پھر دوبارہ یہ تازہ ہوا ہے زمزم کا کنواں۔ حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد یہ کعبے کے متولی ہیں۔ ابرہا نے جب حملہ کرنے کے لیے وہ ہاتھی لے کر کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تھا نا، ہاتھی لے کر آیا تھا، تو لوگوں نے جناب حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب یہ تو ابرہا ہاتھی لے کر آ گیا ہے، اب کیا کرو گے، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے گا، کیسے اس کو شکست دیں گے، وہ تو جناب ہاتھی لے کر کعبے پر چڑھائی کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس واقعے کا ذکر سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اللہ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ابابیل، اور پرندے کی چھوٹی سی چونچ تھی اور وہ اپنی چونچ کے اندر ایک کنکر لے کر آتے تھے اور اوپر سے ایسے کنکر گرتا تھا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے مزائل گرا ہے، اور ایسے ہاتھی کے بیچ میں سے گزر جاتا تھا، ہاتھی ہلاک اور برباد ہو جاتا تھا، سارے ہاتھی مر گئے۔ ابرہا کو بڑی ہی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد جو حضور کے دادا جان ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر نہ کھڑے ہو کر دعا کی اور منت مانی کہ مالک اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے نہ 10 بیٹے عطا کیے اور سارے تندرست اور توانا ہوئے تو میں تیری راہ کے اندر بڑی قربانی پیش کروں گا،
اور اس وقت جو بڑی قربانی ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا جائے، اس کو مینا میں لے جایا جائے، اس کو لٹایا جائے، اس کے حلق پر چھری کو چلا دیا جائے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی۔ ہوا کیا، جناب عبد المطلب جناب شیبۃ الحم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ ہوا کیا، سین حرم کے اندر ایک دفعہ جناب عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بیٹے ایسے چل رہے ہیں، ایک دم یاد آیا میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور منت بھی ماننی تھی کہ مالک اگر 10 دیے تو ایک بیٹے کو تیری راہ کے اندر قربان کروں گا۔ اب منت یاد آ گئی، بیٹوں کو بٹھایا، کہا پتر میں نے منت ماننی تھی، اب تو ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور کس کو قربان کیا جائے؟ حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد کی اولاد میں جو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے والد گرامی ہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ جی ایسا کریں، قرعہ ڈال لیں، جسے کہتے ہیں نا پرچیاں پال وہ۔ اب وہ قرعہ ڈالا گیا، جب قرعہ نکالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ تو آپ نے حضرت عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا اور حضرت عبداللہ کو جب مینا کی طرف لے کر جانے لگے نا تو آپ کی سگی بہنیں آپ کے ساتھ لپٹ گئیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں، اور کہنے لگی ابا جان انہیں نہ لے کر جائیں، ہمارا بھائی سب سے پیارا ہے، لاڈلا ہے، شہزادہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ رونے لگ پڑی۔ جناب عبد المطلب واپس آئے، فرماتے ہیں چلو دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ اب جناب عبد المطلب اب جب تیسری مرتبہ قرعہ نکلا نا تو آپ نے ایسے بازو پکڑا اور ایسے جانے لگے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، تو پھر بہنیں لپٹ گئیں اور رونے لگ پڑیں، کہنے لگی ابا جان آپ ایسا نہ کریں، ہم کوئی ماڑے لوگ تو نہیں ہیں نا، ہم کوئی غریب تو نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے بھائی کی جگہ کسی اور شے کی قربانی کر دیں، کسی اور شے کو قربان کر دیں۔ اب حضرت عبد المطلب کے ذہن میں نا ایک فتویٰ آیا، اور وہ فتویٰ یہ تھا، اس وقت ایک عورت کا دیا ہوا یہ فتویٰ تھا جو تورات، زبور اور انجیل کی جاننے والی تھی، اور اس کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص منت ماننے، کیا کرے؟ منت ماننے، اور وہ اپنی منت کو پورا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنی منت کی جگہ پر 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں جیسے وہ فتویٰ آیا تو انہوں نے کیا کیا، ایک طرف حضرت عبداللہ کو بٹھا لیا اور ایک طرف 10 اونٹ ہیں، کہا قرعہ ڈالتے ہیں۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا نام نکلا پھر حضرت عبداللہ کا، اونٹ بڑھا لیے گئے، کہتے چلو جی 20 کر لیتے ہیں، اونٹ ہو گئے 20، قرعہ ڈالا گیا پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا، پھر جناب اونٹ کر لیے گئے 30، حتیٰ کہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، اور ہر مرتبہ جب بھی قرعہ ڈالا تو ہر مرتبہ نام نکلتا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حتیٰ کہ اونٹ ہو گئے 100۔ جب اونٹ 100 ہوئے نا اب قرعہ ڈالا گیا، اب جب قرعہ ڈالا گیا تو اب نام نکلا 100 اونٹوں کا۔ تو حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد جو حضور کے دادا جان ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے، اور وہ بھی سرخ رنگ کے اونٹ۔ یہ سرخ رنگ کا جو اونٹ ہوتا ہے یہ سب اونٹوں میں سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی عرب علاقے کے اونٹ، ہمارے علاقے کے اونٹ نہیں، عرب علاقے کے 100 اونٹ، اور وہ بھی سرخ رنگ کے 100 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد نے قربان کیے۔ آپ مکے کے سب سے بڑے سردار اور مکے کے سب سے بڑے چودھری آدمی تھے۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ساڑھے کو 100 ککڑیاں نہیں ہوندیاں، ہاں جی، اور 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے قربان کیے، ایسے سمجھ لیں کہ 100 لینڈ کروزریں جیسے اللہ کی راہ میں دے دینا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی جگہ پر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ کب پتہ چلا؟ حضور علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جلوہ فرما ہیں، ایک بابا جی آگے دور دیہات سے، اور آ کر کہنے لگے یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان دیکھنے لگ گئے، حضور یا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کے بیٹے؟ حضور ایک ذبیح کو تو ہم جانتے ہیں، ذبیح اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ حضور ایک ذبیح کو تو ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، حضور یہ دوسرے ذبیح کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرے والد گرامی حضرت عبداللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب عبد المطلب نے منت جو ماننی تھی نا،
اس منت کے بدلے جب ان کو قربان کیا جانے لگا، منت میں ان کی قربانی ہونے لگی تھی، تو میرے دادا جان حضرت عبد المطلب نے میرے والد کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے۔ تو میرے والد بھی ذبیح ہیں۔ یہ بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یا ابن الذبیحین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں شہر مکہ میں کی ہیں، لیکن جب حضرت عبداللہ کی باری آئی ہے نا تو آپ نے فرمایا بھی اس پتر کی شادی میں نے اپنے نانکے کرنی ہے، اور نانکا علاقہ کون سا ہے؟ شہر مدینہ۔ جناب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر شہر مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر ایک بالا خانہ آیا، ایک مسافر خانہ آیا۔ حضرت عبداللہ جیسے اس مسافر خانے کے اندر داخل ہوئے نا تو وہاں پر ایک عورت موجود تھی جو بڑے عرصے سے وہاں پر رہ رہی تھی اور بڑی عزت دار خاتون تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں ان کو دیکھا نا تو آ کر بازو اس نے پکڑ لیا اور اپنی جانب مائل کرنے لگی اور پیغام نکاح دینے لگی۔ تو جب پیغام نکاح وغیرہ دیا نا تو حضرت عبداللہ نے بازو چھڑایا، اور آپ بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور فصاحت و بلاغت یہ تو عربوں کی گھٹی ہوتی ہے۔ آپ نے شعر پڑھا، فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، جانتی نہیں ہوں میں کون ہوں؟ میرا تعلق ایک عزت والے گھرانے سے ہے، اور جو عزت دار بندہ ہوتا ہے وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس عورت نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد المطلب شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب حضرت عبد المطلب شہر مدینہ میں پہنچے ہیں نا تو شہر مدینہ کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو زہرہ۔ اس قبیلے کا سردار ہے حضرت وہب۔ حضرت وہب کے پاس پہنچے، کہا بیٹا میرا جوان ہے تو میں رشتے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ کی بیٹی جوان ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا رشتہ ہو جائے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی بیٹی جن کا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور کے نانا جان جو ہیں ان کا نام ہے حضرت وہب، اور حضور کی جو نانی جان ہے ان کا نام ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ کچھ عرصہ حضرت عبداللہ اپنی زوجہ حضرت آمینہ کے ساتھ شہر مدینہ میں رہے۔ واپسی ہو رہی ہے شہر مکہ کی طرف، تو رستے کے اندر پھر وہی بالا خانہ، پھر وہی مسافر خانہ اور پھر وہی عورت۔ حضرت عبداللہ جیسے داخل ہوئے اس نے دیکھا حضرت عبداللہ کو پھر آ گئی اور آ کر کہنے لگی، کہتی ہے پتہ ہے آپ پہلے یہاں سے گزرے تھے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور میں نے آپ کو پیغام نکاح دیا تھا۔ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہنے لگی میں بھی ایویں ہی عورت نہیں ہوں، میرا بھی تعلق ایک عزت والے گھرانے سے ہے اور میں تورات، زبور اور انجیل کی جاننے والی ہوں، میں نے پہلی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور کہتی ہے خدا کی قسم ان ساری کتابوں کے اندر نا نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہوں گے نا ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور وہ ساری نشانیاں جو میں نے پڑھی ہیں نا وہ میں نے آپ کے اندر موجود پائی ہیں، اور میں نے نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے ماتھے پر دیکھا تھا۔ میں نے پیغام نکاح اس لیے دیا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ اس نور کا ظہور میرے ذریعے سے ہو، میرے ذریعے سے اس نور کا ظہور ہو جائے، میں تو اس لیے آئی تھی، لیکن اب مجھے وہ آپ کے ماتھے اور آپ کی پیشانی پر وہ نور نظر نہیں آ رہا، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ نور آگے منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں ہاں میرا نکاح ہو چکا۔ بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ شہر مکہ پہنچے، کچھ ٹائم گزارا۔ آپ بھی تاجر تھے جیسے آپ کے دادا جان حضرت عبداللہ کے دادا جان جناب حضرت ہاشم جن کا نام ہے عمر بن عبد مناف، جیسے وہ تاجر تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کیا کرتے تھے، اسی طرح حضور کے والد صاحب بھی تجارت کرتے تھے، اور یہ شام گئے ہوئے تھے، ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار وغیرہ ہو گیا۔ شہر مدینہ کے قریب پہنچے، شہر مدینہ آیا نا تو یہ اپنے قافلے والوں سے فرمانے لگے، فرماتے ہیں یار یہ میرا جو علاقہ ہے نا یہ میرے سسرال کا بھی علاقہ ہے اور میرے والد صاحب کا ننیال بھی ہے،
تم ایسا کرو تم چلے جاؤ شہر مکہ، میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ قافلہ باقی سارا شہر مکہ پہنچ گیا، یہ شہر مدینہ میں رک گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن وہاں پر شہر مدینہ میں رہے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں ہیں اور حمل مبارک کا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، عین جوانی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، عین جوانی میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دار النابغہ کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر انور دار النابغہ میں بنائی گئی۔ دار النابغہ جب آپ باب السلام پر کھڑے ہوں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلیں نا، تو آپ کی پشت کے پیچھے 3 چھتریاں چھوڑ کر جو چوتھی چھتری آتی ہے وہ دار النابغہ ہے۔ وہاں پر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور بنائی گئی تھی، لیکن اب وہاں پر نہیں ہے۔ یہ 21 جنوری 1978 کا جنگ اخبار آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں باقاعدہ سرخیاں لگی تھی، باقاعدہ طور پر سرخیاں لگی تھی کہ غالباً شاہ فیصل کا دور حکومت تھا، مسجد نبوی کو کھلا کیا جا رہا تھا، مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، مشینری کام کر رہی تھی، اور مشینری کام کرتے کرتے دار النابغہ جب پہنچی ہے تو حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کھل گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کہتے خدا کی قسم لگ ایسے رہا تھا جیسے حضرت عبداللہ کو آج ہی دفن کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو حضور کے والدین کریمین پر معاذ اللہ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 1400 سالوں کے بعد قبر کھل رہی ہے اور کفن تک میلا نہیں ہوا، لگ ایسے رہا تھا جیسے آج ہی ان کو دفن کیا گیا۔ 3 دن تک لوگوں نے زیارت کی تھی، 3 دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی رہی، چونکہ اس وقت کوئی نیٹ کا دور تو ہے نہیں تھا، موبائل وغیرہ اس طرح کا فون کا سسٹم بھی نہیں تھا، تو جہاں جہاں تک لوگوں کو اطلاع ملتی رہی، لوگ پہنچتے رہے، لوگ زیارت کرتے رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی زیارت کی اور میں آگے بڑھا اور میں نے حضرت عبداللہ کے رخسار پر ایسے انگلی رکھ کے نا تھوڑا سا ہلکا سا دبایا، جب دبایا نا تو وہاں سے نا جگہ سفید ہو گئی، جیسے زندہ بندہ ہو نا تو اس کے رخسار پر یا جسم پر ایسے انگلی رکھ کے اس کو دبائیں نا تو جگہ چٹی ہو جاتی ہے، اور اٹھائیں نا انگلی دوبارہ وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کا رخسار خدا کی قسم بالکل ایسے تھا جیسا کہ زندہ آدمی کا رخسار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی کی 3 دن تک لوگوں نے زیارت کی۔ پھر آپ کی قبر انور جو ہے وہ اب کہاں پر ہے؟ آپ کے جسم مبارک کو پھر یہاں سے جنت البقیع کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اب حضور کے جو والد صاحب ہیں ان کی قبر انور جنت البقیع میں موجود ہیں۔ ادھر کیا ہوا شہر مکہ میں؟ حضور کے جو دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب، اب ان کو فکر لگی میرا بیٹا آیا نہیں، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کرو عبداللہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ وہ پہنچے شہر مدینہ میں تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور ان کی ہم نے قبر دار النابغہ میں بنا دی ہے۔ واپس گئے، والد صاحب کو بتایا کہ ابا جان ہمارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ پاک کو جب پتہ چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے جو شوہر کی جدائی اور شوہر کی محبت میں اشعار پڑھے ہیں نا اور جو کلام کیا ہے، بندہ پڑھے کلیجہ پھٹتا ہے، کتنی محبت میں۔ ابھی نکاح کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، تھوڑا سا تو ٹائم گزرا تھا نکاح کو، اور نبی پاک علیہ السلام ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں ہیں، حمل مبارک کا 7واں مہینہ ہے، اور حضرت بی بی آمنہ پاک کے جو ہے وہ شوہر اور حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں 9 ماہ رہے ہیں۔ حضور کا جو حمل مبارک ہے وہ 9 ماہ ہے۔ 9 ماہ کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، کیا کیا کمالات ظاہر ہوئے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو بی بی آمنہ پاک نے اپنے بیٹے حضور علیہ السلام کو 7 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کو جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نام ہے حضرت سویبہ۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور جنہوں نے آ کر خبر دی تھی، کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر بتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ جو تھے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا اور ایسے اس نے انگلی کے اشارے سے کہا اگر میرا بتیجا ہوا ہے نا تو جاؤ پھر آج سے تم آزاد ہو۔ اس نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، اللہ اکبر، مر گیا ابو لہب۔
خواب میں کسی نے پوچھا ابو لہب کیا بنا؟ کہا کافر تھا تو عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن حضور کی ولادت پر خوشی کرتے ہوئے جو میں نے اپنی انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے تو اس انگلی سے مجھے راحت اور سکون ملتا ہے، یہ سکون ملتا ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یار جب پکا کافر حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر دے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ اگر کوئی حضور کا امتی، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ اسے کیسے محروم فرما دے گا۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت صہیبہ نے بھی دودھ پلایا ہے، حضرت ام ایمن نے بھی دودھ پلایا ہے، اور آپ کی مشہور دائی جن کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی دودھ پلایا، اور جنہوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا سب کی سب دائیاں مشرف با اسلام ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح 7 دن اپنی والدہ کا دودھ پیا، ان کے بعد حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت ام ایمن نے بھی دودھ پلایا۔ قبیلہ بنو سعد سے دائیوں کا ایک وفد چلتا ہے، یہ قبیلہ بنو سعد شہر مکہ سے 157 کلومیٹر ہے، طائف سے تھوڑا سا آگے ہے۔ قبیلہ بنو سعد سے دائیاں چلتی ہیں، رواج تھا عربوں کا، اور رواج یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نا دائیوں کو دے دیا کرتے تھے، اور دائیاں دور دیہات میں ان کی پرورش کرتی تھی، اور دیہاتوں میں نا پرورش بڑی اچھی ہوتی تھی بچوں کی، اور بچے فصیح عربی بولتے تھے، خالص جو عربی ہوتی تھی نا وہ دور دیہاتوں میں ہی بولی جاتی تھی۔ تو اس لیے عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ شہروں سے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، اور دیہاتوں سے دائیاں آتی تھی، پرورش کرتی تھی، اور کچھ نہ کچھ ان کی خدمت وغیرہ کر دی جاتی تھی۔ یہ دائیاں چلی تھی، 10 دائیاں تھی جو قبیلہ بنو سعد سے چلی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے کمزور ہے، اور آپ کی جو سواری ہے وہ بھی سب سے کمزور ہے، اور بار بار دائیاں کہتی تھی حلیمہ اینو ڈاچی نے کچھ کھوایا پیایا کر، ٹردی کوئی نہیں، سانو بار بار اپنی ڈاچیاں روکنیاں پیندیاں نے تینوں رلان واسطے، اینو کچھ کھوایا پیایا کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان، یہ ساری دائیاں شہر مکہ میں پہنچی، سب کو بچے مل گئے، ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو بچہ کوئی نہیں ملا، بڑی پریشان ہے کہ خالی جاؤں گی، سب دائیوں کو بچے مل گئے تو میں خالی جاؤں گی۔ ہوا کیا، ملاقات ہو گئی حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد سے، ملاقات ہوئی تو کہنے لگی قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، دائی ہوں، بچوں کے لیے آئی تھی، ابھی تک بچہ کوئی نہیں ملا۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میرا ایک یتیم پوتا ہے، اگر تو چاہے تو ہم تجھے وہ دے دیں۔ کہنے لگی چلے ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے دادا جان لے کر حضور کے کاشانہ اقدس میں پہنچے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے، ہائے ہائے اوئے ہوئے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لپٹے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو لیا نا، اور حضور کو لینے کے بعد حضور کے رخ انور سے جب وہ ریشمی کپڑا ہٹایا ہے نا، ریشمی کپڑا ہٹایا، وہ قدرتی سرمگی آنکھیں، اوئے ہوئے ہوئے، وہ قدرتی سرمگی آنکھیں، وہ اعظم چشتی نے کہا تھا نا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، اور جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرن نو تے سارا گلشن ہی سیس نواوے، نالے دھرتی لف لف جاوے، جو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگھرے تے انج پیا جاپے، اور جیویں میں خانہ کھل جاوے، جی او کھولے پیچ زلف دے، جی او کھولے پیچ زلف دے، آتے رائی راہ پل جاوے، تے ڈردی بجلی لشک نہ مارے، اے متاں بے ادبی ہو جاوے، تے خلق او دینے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، تے علم خدا نے انہا دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی اوے علماں وچ نہ آوے، تے توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی، اور سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایسے ایسے جب کپڑا ہٹایا نا، وہ قدرتی سرمگی آنکھیں، وہ ماتھے سے نکلتا ہوا نور، وہ رخساروں سے نکلتی ہوئی نور کی کرنیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کپڑا ڈالا، اللہ اکبر، پھر سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا تو فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتی
چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو گیا. آپ نے ایک چھاتی سے دودھ پیا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دوسری چھاتی قریب کی نا, حضور نے رخ انور پھیر لیا, فرمایا نہ یہ میرا حق نہیں ہے, یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا حق ہے, کیونکہ وہ بھی چھوٹے تھے, دودھ پیتے تھے. حضور نے شروع سے ہی عدل اور انصاف کا درس اور پیغام دیا. حلیمہ سعدیہ کے تو وقت جاگ گئے, حلیمہ سعدیہ کے تو مقدر جاگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ جب ڈاچی پر بیٹھی ہیں نا, ڈاچی وہی تھی اور جو پیچھے رہ جاتی تھی, اور بار بار دائیاں کہتی تھی حلیمہ کو جنہوں کھوایا پیایا کر, ٹردی ہے کوئی نہیں, وہی ڈاچی ہے, وہی حلیمہ ہے. ڈاچی پر جب بیٹھی ہیں حضور کو لے کر, اب وہ ڈاچی سب سے آگے جا رہی ہے, سب سے آگے جا رہی ہے. وہ دائیاں کہتی ہیں حلیمہ لگتا ہے شہر مکہ آ کے تو نے ڈاچی بدل لی ہے, یہ وہ ڈاچی نہیں. حلیمہ کہتی ہے ڈاچی بھی وہی ہے, حلیمہ بھی وہی ہے, لیکن اب سوار بدل چکا ہے. میں تو حضور کو لے کر آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر قبیلہ بنو سعد میں گئی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد میں آپ نے 4 سال گزارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 4 سال تھی, لیکن لگتے حضور 10 سال کے تھے, اتنے بڑے لگتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, 6 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی. حضرت بی بی آمنہ پاک یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی قبر پر جا کر حاضری دے کر آؤں, لیکن ارادہ یہ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گی. اپنے سسر جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد کے پاس آئیں, کہا ابا جان اجازت ہو تو میں اپنے شوہر کی قبر پر جا کر حاضری دے آؤں. تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے, فرماتے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, لیکن ایسا کرو یہ ایمن کو بھی ساتھ لے جاؤ, یہ باندھی ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ. تو حضرت بی بی آمنہ پاک جناب چلی ہیں, شہر مدینہ پہنچی, اپنے شوہر پاک کی قبر پر حاضری دی. حضور نے وہاں پر کچھ ٹائم گزارا شہر مدینہ میں. جب آپ کا بالکل بچپن ہے, 6 سال کی عمر مبارک ہے, حضور جب ہجرت کر کے شہر مدینہ آئے تھے نا, تو حضور صحابہ کو بتاتے تھے, فرماتے تھے صحابہ یہ وہ گھر ہے جہاں پر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا تھا. فرمایا صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں کھیلتا تھا. اور فرمایا صحابہ وہ جو تالاب ہے نا قبیلہ بنو عدی کے, اس میں میں نے تیراکی بھی کی تھی جب میری عمر 6 سال تھی. اللہ اکبر. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ٹائم گزارا, واپسی ہو رہی ہے. واپسی جب ہو رہی ہے تو ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ پاک کی طبیعت خراب ہوتی ہے. حضرت بی بی آمنہ پاک نے حضور کو قریب کیا, 6 سال کی عمر مبارک ہے, اور آپ فرمانے لگی, فرماتی ہیں بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. فرمایا پتر میں بھی جا رہی ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. فرمایا میرا ذکر قیامت تک اس لیے ہوتا رہے گا کہ ولد تو تہرا, کہ میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا پیدا فرمایا ہے. میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. حضرت بی بی آمنہ پاک کا انتقال ہوا, ابوا کے مقام پر ہی ان کی قبر انور بنائی گئی. یہ ابوا کا مقام شہر مکہ سے 261 اور شہر مدینہ سے 222 کلومیٹر ہے. طریق الہجرہ جو القدیم ہے اس رستے پر جائیں تو ابوا وادی آتی ہے, وہاں پر حضرت بی بی آمنہ پاک کی قبر انور ہے. اب اگر کوئی جائے تو اسے چاہیے, تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں, اس والدہ کی قبر انور کی جا کر زیارت کریں کہ جن کا لخت جگر امام الانبیاء ہے, جن کا لخت جگر محبوب خدا ہے, اس والدہ کی قبر کی جا کر زیارت کرو, اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد کا انتقال ہوتا ہے. پھر حضور کی کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس ہوئی نا, 25 برس ہوئی تو آپ نے اپنا پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ. حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی, حضور کی عمر مبارک 25 برس ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں سوائے ایک بیٹے کے, اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے, یہ حضور کی زوجہ نہیں تھی, یہ حضور کی ام ولد ہے. ام ولد اس باندی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو, اس باندی کو, اس لونڈی کو کہا جاتا ہے ام ولد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں, اور حضور کی جو اولاد ہے اس میں 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے, 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے. جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں پہلی بیٹی حضرت زینب ہے, دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے, تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے, چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے. 3 شہزادے ہیں حضور کے, پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے, اور انہی کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے. یہ حضور کی کنیت ہے. کیا کنیت ہے؟
ابو القاسم. تو حضور کے جو پہلے بیٹے ان کا نام ہے حضرت قاسم, دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ, ان کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے, تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہے, 3 جو بیٹے ہیں وہ تو بالکل بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا, باقی جو اولاد ہیں وہ سب کا انتقال بھی حضور کے سامنے ہی ہوا ہے, سوائے ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کے, کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبی پاک علیہ السلام کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا ہے. حضور کا انتقال 11 سنہ ہجری ربیع الاول شریف میں ہوا ہے, اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا, 6 مہینے کا فرق ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی, اچھا یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں, جب تک حضرت خدیجہ حضور کے عقد نکاح میں زندہ رہی ہیں نا, اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں تھا فرمایا. دوسرے نکاح حضور نے اس وقت فرمائے ہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی, ظاہری عمر مبارک, تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. 13 سال کی یہ مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد. 53 سال کی عمر مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت مدینہ فرمائی ہے. آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. 10 سال کی یہ مدنی زندگی ہے, مدنی زندگی. تو نبی پاک علیہ السلام 11 سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا تعارف اور کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر دیے کہ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں, کچھ نہ کچھ یاد رہنا چاہیے. حضور کے دادا جان کا نام شیبۃ الحمد المعروف عبد المطلب, حضور کی دادی جان کا نام حضرت فاطمہ, حضور کے نانا جان کا نام حضرت وہب, حضور کی نانی جان کا نام حضرت برہ, حضور کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ, حضور کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا.